پھر تنگ دستی میں آسانی کرنا. دیکھیے بعض اوقات ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض دے کر اگر وہ شخص وقت پر نہیں دے سکتا تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہمیں بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس نے وعدہ لے کے قرضہ لیا تھا، اب دے نہیں رہا ہے وقت. لیکن ہو سکتا ہے وہ انسان واقعی میں تنگی میں ہو، تو اگر ہمارے پاس اتنی وسعت ہے تو اگر ہم اس کی مہلت میں بڑا اضافہ کرتے ہیں اور اگر معاف کر سکتے ہیں تو قرض کو معاف کر سکتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہر دن جو ہم اس کو مہلت دیتے ہیں ایکسٹرا، وہ مہلت ایسے ہی جیسے ہم نے نیا قرضہ دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ہمیں اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے. تو انشاءاللہ ضرورت مند کو قرض دینا یہ طریقہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے، اس لیے کہ اسلام میں سود تو منع ہے، بینکوں سے لون لینا منع ہے، تو ہم ایک دوسرے کو وقت ضرورت قرض دینا یہ اسلامی طریقہ ہے. اور اس میں ہمیں اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے، کسی کو طنز نہیں کرنا چاہیے، نہ احسان جتانا چاہیے. اگر بہت تنگ دست ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ انسان تنگ دست ہے تو ہمیں اس کو مہلت دے سکتے ہیں، مہلت بھی دینی چاہیے. ہاں بہت سے لوگ فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں کہ ان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے کہ پہلے ہی سے اس نیت سے لیتے ہیں کہ قرضہ ادا نہیں کرنا ان کو، وہ دوسری بات ہے، وہ ان کا عمل ہے اور ایسے لوگ بھی ہمیں اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کا عمل ہے. ہمیں اپنی اچھی عادت کو قائم رکھنا چاہیے، اگر ہم دے سکتے ہیں تو ہم کو دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرسن کے لیے دعا فرمائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں رحم کی دعا فرمائی ہے جو شخص دوسروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں. ہم دوسروں سے اچھا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بھی فائدہ ہوگا. آپ نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو خرید و فروخت کرتے وقت خوش اسلوبی سے اختیار کرے اور مطالبہ کرتے وقت بھی خوش اسلوبی سے مطالبہ کرے. یعنی کسی کو ہم نے کوئی قرضہ دیا ہے، اب قرضہ واپس لیتے وقت ہم بہت اچھے انداز میں اس سے قرضہ مانگے، اس سے بدتمیزی نہ کرے، اسے تانا نہ دے. اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی اس دعا کا فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تنگ دست و مہلت دے اور اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا.